بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ جی آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے عقیقہ کے احکام و مسائل۔ عقیقہ کے احکام و مسائل یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم آج ہی مکمل کریں گے۔ اس کے اہم مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کچھ چیزیں ہم نوٹ سے پڑھیں گے اور کچھ چیزیں ہم کتاب سے پڑھیں گے۔ کتاب کے اندر اصل میں عقیقے کے حکم کا مسئلہ واضح نہیں تھا، مطلب صرف اقوال ذکر کیے ہوئے ہیں، لیکن دلائل کو واضح الگ الگ کر کے ذکر نہیں کیا ہوا، جیسے کہ صاحب کتاب کی عادت ہے، مطلب حسب عادت۔ اس وجہ سے عقیقے کا حکم ہم یہاں سے پڑھیں گے، اور عقیقے کی تعریف، باقی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ کتاب سے ان کو جلدی سے نظر سے گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا ایک ہی لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس پہ۔ تو عقیقہ جو ہے اصل میں یہ باب عقا یا اقو اور عقا یا اقو، اور بعض یا اقو بھی پڑھتے ہیں۔ عقا یا اقو اور یا اقو اور یا اقو، یہ اس سے ماخوذ ہے۔ عقیقتاً مصدر ہے جس سے مراد وہ بال ہیں جو نومولود بچے کی ولادت کے وقت اس کے جسم پر ہوتے ہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پر، جسم پر جو بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں عقیقہ عربی زبان میں، یعنی اصل میں جب یہ الفاظ وضع ہوا ہے۔ اور امر القیس جو ہے، جو عرب جاہلیت کے شاعروں میں سب سے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بھی اپنے اشعار کے اندر اس کو بمعنی بالوں کے لیے، یعنی جو بچہ نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بالوں پہ، اس کے سر پہ جو بال ہوتے ہیں جسم پر، ان کو عقیقے کا نام دیا ہے۔ اور اصل میں لفظ کے جو وضع کرنے کے اعتبار سے اس کی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے اصطلاحی تعریف سے، اس کی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے اصطلاحی تعریف سے۔ تو چونکہ ان بالوں کے جو ہے وہ مونڈنے کے دن یہ کیا جاتا ہے، یعنی جب یہ بال مونڈے جاتے ہیں تو اس دن یہ کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے جو ہے وہ عقیقے کا نام دیتے ہیں۔ اصطلاح میں جب عقیقے کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ جانور یا ذبیحہ ہے جسے بچے کی ولادت کے 7ویں دن نعمت الہی کے شکرانے میں ذبح کیا جائے، یعنی وہ جانور یا ذبیحہ جو نومولود بچے کی ولادت کے 7ویں دن شکرانے کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے یہ اولاد کی نعمت دی ہے، جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقے کا نام دیتے ہیں۔ عقیقے کے اگر ہم حکم کی بات کریں تو اس میں فقہا کی 3 آراء ہیں اور 3 مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، مندوب ہے، اور بعض علماء نے کہا عقیقہ کرنا واجب ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ صرف جائز ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، اور نہ مندوب ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ کنہوں نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں، جن لوگوں نے کہا واجب ہے ان کے دلائل کیا ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ یہ مستحب ہے، جن لوگوں نے کہا یہ جائز ہے، مباح ہے، گویا کہ ان کے ہاں اجر نہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ جائز اور مباح ہے ان کے ہاں گویا کہ عقیقہ کرنے کا اجر نہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہم پڑھیں گے کہ وہ احناف ہیں، اور شاید اس وجہ سے ہمارے پاکستان کے جو احناف ہیں وہ بہت کم عقیقہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلا قول عقیقہ سنت مؤکدہ ہے، یہ جمہور سلف اور خلف کا، جمہور اہل علم کا، بلکہ بعض علماء نے تو اس مسئلے پہ اجماع نقل کیا ہے، بعض علماء نے تو اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے کہ عقیقے کے سنت مؤکدہ ہونے پر اجماع ہے۔ لیکن یہ اجماع کہنا اس کو یہ غلط ہے، اجماع کہنا غلط ہے، اختلاف موجود ہے، صحابہ میں، تابعین میں اختلاف موجود ہے، اس طرح جو ہے وہ ائمہ میں اختلاف اس مسئلے میں موجود تھا، لہذا اس کو اجماع کا نام دینا یہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے۔ لیکن جمہور کہہ سکتے ہیں آپ، اکثر سلف و خلف میں ان کا موقف یہ تھا کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ کہہ دینا جس مسئلے پر اجماع ہے کہ سنت مؤکدہ ہونے پر، یہ درست نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے کہا کہ عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، ان کی دلائل تو کافی سارے ہیں، لیکن میں نے زیادہ اہم یہاں آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سلمان بن عامر الضبی، یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مع الغلام عقیقۃ، کہ ہر بچے کے ساتھ عقیقہ جڑا ہوا ہے، فاحریقوا عنہ دما، تو اس سے خون بہاؤ، وامیتوا عنہ الاذى، اور اس سے جو غلاظت ہے، مطلب جو چیز اس کو، مطلب بال وغیرہ ہیں، اس کو زائل کرو۔ وامیتوا عنہ الاذى، اذى کا ویسے غلاظت مراد ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد اس کے بال وغیرہ جو ہیں اس کو دور کرو۔
مراد یعنی اس کی یا تو سر منڈوانا مقصود ہے یا پھر ختنہ کرنا، دونوں میں سے یا دونوں چیزیں ہی مراد ہیں یا دونوں میں سے ایک مراد ہے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام کا یہاں یہ فرمانا کہ عقیقہ بچے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کی تاکید ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے گروی رکھا ہوتا ہے۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کل غلام مرتہن بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی رکھا ہوتا ہے یعنی اس کے بدلے میں۔ تذبح عنہ یوم سابعہ، ذبح کیا جائے گا اس کی طرف سے 7ویں دن، ویحلق، اور اس کا حلق کیا جائے گا یعنی اس کا سر مونڈا جائے گا، ویسمى، اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ یعنی یہ کام ہے، ایک تو اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا، اور عقیقے سے کیا مراد ہے کہ اس کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، اور ویحلق، اور اس کا سر مونڈا جائے، ویسمى، اور اس کا نام رکھا جائے۔ یہ حدیث جو ہے وہ سنن میں ہے، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں، اور حدیث صحیح اور معروف ہے۔ بلکہ اس مسئلے میں کہ حسن بصری کا سمرہ بن جندب سے سماع ثابت ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف عقیقے کی حدیث سنی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ عقیقے کے علاوہ اور بھی یہ حدیث سنی ہے۔ تو بہرحال اختلاف موجود ہے، لیکن عقیقے کی حدیث سننے کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ سنی ہے۔ تیسری جو دلیل ہے عقیقے کے سنت مؤکدہ ہونے کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ابقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسن و حسین کی طرف سے دو مینڈے کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کی طرف سے، تو بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حسن و حسین کا عقیقہ کیا، لیکن بعض حدیث میں آتا ہے دو مینڈے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیے، جیسا کہ سنن نسائی کی حدیث کے اندر مینڈوں کا ذکر ہے باقاعدہ۔ تو اس حدیث سے ہم اگر تینوں حدیث پہ غور کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا قول بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا فعل بھی ہے۔ تو قول اور فعل کے مل جانے سے اس مسئلے میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اس مسئلے میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ قول بھی ہے، فعل بھی ہے، اور بلکہ پہلی حدیث تو صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث تو صحیح بخاری کی ہے، لہٰذا ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ عقیقہ ثابت ہی نہیں نبی علیہ السلام کی سنت سے، تو میرے خیال میں اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کو اپنے نظریات پہ غور کرنا چاہیے۔ اب جمہور علماء نے یہ جو حدیث ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے گروی رکھا ہوتا ہے، اور اس طرح کی بعض حدیث کے اندر حکم ہے عقیقہ کرنے کا، اب ان کو جمہور نے واجب سے نکال کر سنت مؤکدہ میں کیسے منتقل کیا، تو اس کی بھی حدیث دلیل ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی کے حوالے سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، من ولد له ولد، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، فاحب ان ینسک عنہ فلینسک، اور اس کو پسند ہو یعنی وہ چاہتا ہو کہ اس کی طرف سے کوئی جو ہے وہ بکرا یا صدقہ وغیرہ کرے، کوئی صدقہ کرے یا جانور ذبح کرے، عن الغلامی، تو پھر کیا ہے، عن الغلامی، بچے کی طرف سے، شاتانی، 2 بکریاں ہیں، وعن الجاریتی، اور بچی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ مکافئتانی کا مطلب برابر برابر، مکافئتانی برابر یعنی جو مناسب ہوں، جو مناسب ہوں، یہ اس مقصود ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسان کو اختیار دیا، آدمی کو، کہ اگر وہ چاہے تو، یعنی اگر وہ صدقہ کرنا چاہتا ہو تو کرے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے، اگر واجب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ کرے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کی چاہت پہ چھوڑا ہے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ ضروری، لازمی، یعنی وجوب کے لیے نہیں بلکہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے کہ تم یہ مسئلہ، یہ جو عمل ہے وہ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واجب ہے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اختیار دیا ہے، اس کا مطلب واجب نہیں لیکن مؤکد ہے، واجب نہیں لیکن مؤکد ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہ عقیقہ واجب ہے، یہ قول ظاہریہ کا ہے، اور بعض حنابلہ اور بعض تابعین کا بھی ہے، اور بعض تابعین جیسے حسن بصری وغیرہ ہیں ان کا قول بھی یہی ہے
ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو حضرت سلمان بن عامر کی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابھی گزشتہ حدیث جو پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے، لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس لیے اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے بال دور کرو، یعنی بار وغیرہ اور ختنہ وغیرہ اس کا کرو۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، اس طرح کلو غلام مرتہن بعقیقتی، یہ حدیث معروف جو ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں گروی رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب جب تک عقیقہ نہیں ہوگا وہ گروی ہی رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی حدیث ملتی ہیں جن کو لے کر اہل ظاہر نے کہا کہ عقیقہ کرنا واجب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی والی جو روایت ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر کی پڑھی ہے، اس کے اندر اختیار دینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تاکید کی ہے لیکن واجب قرار نہیں دیا۔ تیسرا قول یہ ہے عقیقہ نہ تو سنت ہے نہ واجب ہے بلکہ جائز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جائز کام کرنے کے اندر اجر نہیں ہوتا، جائز کام کرنے کے اندر اجر اور ثواب نہیں ہوتا، لہذا احناف کے ہاں عقیقہ کرنا جائز ہے، کوئی بندہ اگر کر دے، لیکن سنت نہیں، لیکن سنت نہیں۔ اور بعض احناف نے کہا کہ منسوخ ہو چکا ہے، عقیقہ کرنا منسوخ ہو چکا حکم، قربانی اس کی جگہ پہ آ گئی ہے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ اب انہوں نے جو کہا ہے نا کہ عقیقہ کرنا سنت نہیں لیکن جائز ہے، تو انہوں نے حضرت عمر بن عاص کی جو حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جو عقیقہ کرنا چاہے، یعنی جو صدقہ کرنا چاہے بچے کی طرف سے وہ کر لے، تو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، لہٰذا یہ جائز ہے نہ کہ سنت ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ یہ تب کہو کہ یہاں جائز کے لیے ہے جب نبی کریم علیہ السلام سے دیگر حدیث عقیقہ کرنے کے حکم کے بارے میں نہ ہو، تو جب نبی کریم علیہ السلام سے عقیقہ کرنے کے بارے میں حکم موجود ہے کہ عقیقہ کرو اور بچہ گروی رکھا جاتا ہے، اور آپ نے کیا بھی ہے، حسن حسین کا عقیقہ کیا بھی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم کا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کا عقیقہ کیا ہے، اور یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ 8 ہجری میں اللہ کے نبی کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عقیقہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، تو قربانی اس سے پہلے جو ہے وہ مشروع کر دی گئی، قربانی کو اس سے پہلے مشروع کر دی گئی تھی۔ تو انہوں نے ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث سے استدلال کیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صدقہ کرنا چاہے بچے کی طرف سے وہ کر لے، لیکن آپ نے واجب نہیں کیا، تو لہٰذا کہتے ہیں یہ جائز ہے، سنت نہیں۔ دوسرا حضرت عائشہ کی طرف ایک حدیث منسوخ کی جاتی ہے، حضرت عائشہ کی طرف ایک حدیث منسوخ کی جاتی ہے، اس میں یہ ہے کہ نسخت الاضحیۃ کل دم کان قبلہ، قربانی نے پہلے والی جتنے خون بہائے جاتے تھے وہ سارے منسوخ کر دیے، قربانی نے پہلے والے جتنے بھی خون بہائے جاتے تھے وہ سارے منسوخ کر دیے، لیکن مجھے یہ حدیث سنن کی کتابوں میں نہیں ملی۔ میں نے کافی کوشش کی کہ حدیث کی کتابوں میں مجھے حدیث مل جائے ان الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مجھے سنن کی کتابوں میں نہیں ملی۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سنن دارقطنی کے اندر امام دارقطنی نے یہ حدیث ذکر کر کے اس پر رد کیا ہے، امام دارقطنی نے اپنی کتاب سنن کے اندر یہ حدیث ذکر کر کے حضرت عائشہ کی طرف جو منسوب ہے ان کا قول، اس میں باقاعدہ رد کیا اور اس کو ضعیف قرار دیا۔ تو فقہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ کی طرف منسوب کی بعض احناف نے کی ہے، لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر جو معتبر کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث نہیں ہے، اور امام دارقطنی نے اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے اس کو ضعیف اور انتہائی ضعیف قرار دیا، اور انتہائی ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جب حدیث ثابت ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سندن بھی ثابت نہیں، اور دوسری بات یہ کہ عملاً بھی ثابت نہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا عقیقہ کیا ہے اپنے بیٹے کا، اور اس سے پہلے قربانی جو ہے اس کا حکم دیا جا چکا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی قربانی کا حکم دینے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ قربانی منسوخ ہو چکی ہے، قربانی نے تمام خون منسوخ کر دیے، پھر اپنے بیٹے کا عقیقہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں۔ تو لہٰذا احناف کے دونوں دلائل کمزور ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں، چونکہ وہ مسئلہ وجوب کو سنت کی طرف لانے کے لیے ہے نہ کہ جائز کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث اگرچہ حسن ہے لیکن احناف کا اسے استدلال کرنا درست نہیں، چونکہ وہ تو صرف وجوب سے پھیر کر استحباب کی طرف لانے کے لیے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ جو کرنا چاہے وہ کرے، لیکن اس میں کہا ہے کہ یہ جائز ہے، سنت نہیں۔ بھائی اللہ کے نبی نے حسن حسین کا عقیقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صاحب نے حکم دیا ہے، ایک نہیں کئی حدیث کے اندر دیا ہے، اور ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں اللہ کے نبی صاحب کی یہ سنت ہی نہیں، یہ منسوخ ہو چکی ہے،
اور ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر تمام صحیح حدیث کو نظر انداز کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ تقلید کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ تقلید کی ہی کار فرمائیاں ہیں کہ بہت ساری احادیث کو مقلدین نے اپنے امام کے قول کے مقابلے میں رد کر دیا، یا ان کو منسوخ بنا دیا، یا پھر ان کو جو ہے وہ سرے سے رد کر دیا۔ بعض صحابہ کو غیر فقیہ کہہ کر ان کی حدیث کو رد کر دیا، اور بعض حدیث کو منسوخ بنا دیا بغیر تاریخ کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر دلیل کے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی تقلید سے بچائے کہ جس تقلید کے اندر جو ہے کتاب و سنت کا ہی انسان رد کر دے اور کتاب و سنت کے سامنے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے، اور جو ہے وہ اپنے امام کی بات کو سنت سے بھی زیادہ ویلیو دے۔ تو اس مسئلے کے اندر ہم دلائل کو سامنے رکھ کر اگر ہم راجح کی بات کریں تو دلائل کے پیش نظر راجح قول جمہور کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ جن احادیث میں عقیقہ کرنے کا حکم ہے، حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص نے انہیں وجوب سے پھیر کر ندب میں منتقل کر دیا ہے۔ تو اب وہ اصل عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث اگر نہ ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ واجب والوں کا قول زیادہ قوی ہے، واجب کہنے والوں کا، لیکن چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث کے اندر ہے کہ جو چاہے وہ کرے، اس کا مطلب اللہ کے نبی نے اختیار دیا ہے۔ تو یہ تو عقیقے کا حکم تھا، لیکن کچھ مزید مسائل ہیں عقیقے کے حوالے سے جو ہم کتاب فقہ الحدیث سے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم نے حدیث پڑھی کہ عقیقہ جو ہے وہ اس میں کتنے جانور ہوں گے، ہم نے ابھی حدیث پڑھی حضرت حسن و حسین کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کہ اللہ کے نبی نے حسن و حسین کی طرف سے 2 مینڈے کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر بچہ ہے تو 2، اور اگر بچی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکری کی جائے گی، جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی۔ اس طرح اور بھی حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہمیں کہ ہم بچے کی طرف سے 2 بکریاں کریں اور بچی کی طرف سے 1 بکری کریں۔ یہاں انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ بچے کی جب مطلب اس کے بال سر کے اتارے جائیں تو اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی جائے، اس کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ کی جائے، اور اس واقعے کو منسوخ کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال اتار کر انہوں نے جو ہے وہ اس کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ کی۔ لیکن اس حدیث میں کلام ہے، اس حدیث میں کلام ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا طریقہ یہ درست ہوگا، لیکن حدیث اس میں کلام ہے، اس حدیث میں کلام ہے۔ بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، بعض علماء نے اسے شواہد کی بنیاد پہ حسن قرار دیا ہے۔ تو اگر کوئی ان علماء کے قول کے مطابق جنہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے، حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے مطابقت اور شواہد کی بنیاد پہ، اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اجر ہوگا، لیکن ہم اس کو باقاعدہ سنت مؤکدہ یا اس ضمن میں نہیں لے سکتے۔ اور ویسے بھی یہ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مطلب اس کے اندر کلام ہے، جیسے میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، چونکہ بعض علماء نے حدیث کو حسن کہا ہے، تو لیکن اس قدر اس کے اندر تاکید موجود نہیں ہے جس قدر عقیقے کے بارے میں۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ ہے کہ عقیقے میں عقیقہ کرنے میں حکمت کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو پہلے تاریخ کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اصل یہ مقصود ہے کہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس نعمت کی قدر کیا ہے۔ اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بندے سے کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس اولاد نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام بھی جب ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے اور اپنی عاجزی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے سورہ مریم کے آغاز میں موجود ہے، اپنے بڑھاپے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کیا اور یہ کہا کہ اللہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر کے بالوں نے سفید شعلہ مارنا شروع کر دیا ہے، اور اس طرح کے جو ہے وہ اپنی عاجزی اور انکساری کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے اولاد کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بیٹا مانگا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں جا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، لیکن یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر جو ہے وہ انسان کو ہوتی ہے جب اس کے پاس نہ ہو، تو اس وجہ سے ایک اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکرانے کے طور پر عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یعنی کہ ایک بات بنائی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں چونکہ
چونکہ بچہ جو ہے وہ عقیقے کے گروی ہوتا ہے، لہذا جب عقیقہ کیا جائے تو جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے، جانور کی، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے خرافات ہے نا، کچھ چیزیں ہر مسئلے کے اندر لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں جی جب عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے تو چونکہ بچہ اس کے گروی رکھا ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے اس عقیقے کے جانور کی ہڈی نہیں توڑنی چاہیے، اس کی ہڈی نہیں توڑنی چاہیے۔ اس کا مطلب پھر وہ ہڈیاں ساری کیسے اس کو کھایا جائے؟ تو بہرحال لوگ کچھ ایسے بھی شگوفے چھوڑتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں کہ جس جانور کو عقیقے پہ کیا جائے اس کی ہڈی نہ توڑی جائے، واللہ اعلم۔ اگر عقیقے کی طاقت نہیں ہے تو انسان نہ کرے، لیکن جیسے میں پہلے بھی شاید آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ جب حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، تو جب انسان کو میسر ہو، آسانی ہو، اپنا عقیقہ بڑا ہو کر بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی جب اللہ نے طاقت دی تو اس کے بعد کر لے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے جو بعض علماء نے ذکر کیا ہے اور بعض علماء اسے استدلال بھی کرتے ہیں کہ کیا عقیقے پر کوئی بڑا جانور ایک کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ جانتے ہیں کہ بچے کی طرف سے 2 جانیں ہیں اور بچی اس کی طرف سے ایک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک بڑا اونٹ کر دیتا ہوں، میں ایک گائے کر دیتا ہوں، گائے کے اندر جو ہے وہ 7 حصے اللہ کے نبی نے رکھے اور اونٹ کے اندر 10 رکھے، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 5 یا قربانیاں کر لیتا ہوں 5 اور 2 جو حصے ہیں وہ اپنے بچے کا عقیقہ سمجھ لیتا ہوں، یا میں پورا ایک اونٹ ہی کر دیتا ہوں۔ کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بعض علماء جو ہیں انہوں نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ قول شاذ ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے جتنی بھی حدیث کے اندر عقیقے کا ذکر ملتا ہے ان میں بکرے کرنے کا ذکر ہے اور اونٹ وغیرہ یہ کرنے کا ذکر نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم کہیں گے کہ جو عقیقہ کرنا چاہتا ہے وہ بکرے ہی کرے، بکرے، دمبے، چھترے وغیرہ یہ چیزیں کرے، لیکن اگر وہ بڑا جانور کرنا چاہتا ہے تو حدیث کے اندر 2 جانوں کا ذکر ہے، 2 ذبیحوں کا ذکر ہے، تو لہٰذا اگر وہ بندہ کہے کہ میں ذبیحہ ایک کرتا ہوں لیکن اس کے اندر حصے زیادہ کر لیتا ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حسن و حسین کا جب عقیقہ کیا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جو ہے وہ مینڈے کیے ہیں، اور آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، جو حدیث ارشاد فرمائی ہیں عقیقہ کرنے کے بارے میں، ان کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں اور بچی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی اونٹ بڑا جانور کرنا چاہتا ہے تو 2 کرے، 1 کافی نہیں ہوگا بچے کی طرف سے۔ ہاں اگر بچی کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو 1 اونٹ کر سکتا ہے، 1 گائے کر سکتا ہے، لیکن اگر بچے کی طرف سے کرنا ہے تو 2 جانیں کرنا مطلوب ہے، 2 ذبیحے کرنا مطلوب ہے، نہ کہ 1 ذبیحہ اور اس کے اندر 7 ہو، یا اپنے سارے بچوں کا 1 ہی کر لے اونٹ، یہ ایسا کرنا درست نہیں۔ یہ ایک مطلق صدقہ ہوگا لیکن عقیقہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں یہ عقیقے کا جانور نر ہو یا مادہ ہو، کوئی حرج نہیں، نر ہو یا مادہ ہو۔ بعض حدیث کے اندر شاد کا ذکر ہے، بعض حدیث کے اندر کبشین کا ذکر ہے، مینڈوں کا ذکر ہے، تو مینڈوں کا بھی ذکر ہے، بکری کا بھی ذکر ہے، کوئی حرج نہیں، آپ نر کریں یا مادہ کریں، بکری کریں، بکرا کریں، مینڈا کریں، کوئی بھی کریں، بھیڑ کریں۔ کیا عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 1 جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ عقیقے کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں حدیث میں مطلقاً شاۃ یا شاتین کا لفظ ہے، یعنی جن حدیث کے اندر عقیقے کا ذکر ہے ان میں صرف شاۃ یا کبشین کا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر نہیں جو قربانی کے جانور کے بارے میں شروط بتائی گئی ہیں وہ عقیقے کے بارے میں نہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی شروط جو ہے وہ عقیقے کے جانور میں نہیں لگائی جائیں گی، وہ عقیقے کے جانور میں نہیں لگائی جائیں گی، اور راجح یہی ہے، اور راجح بھی یہی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قربانی والی شروط کے مطابق ہی عقیقہ کیا جائے۔ لیکن ایک بندہ اگر کوئی اچھا جانور، بڑا جانور نہیں لے سکتا تو اپنی کیپیسٹی اور اپنی ہمت و طاقت کے مطابق کوئی چھوٹے جانور 2 کر لے، لیکن یہ کہ 2 جانیں ذبح کرے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اچھے جانور کر لے، مطلب اچھے والے بکرے کر لے، اور اگر ایک بندہ مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ درمیانے درجے کا آدمی انسان ہے، اس کے پاس مطلب کہ نہ اتنا زیادہ ہے نہ اتنا کم ہے، تو وہ درمیانے درجے کا جانور کر لے، اور اگر کوئی کمزور اور غریب آدمی ہے تو وہ چھوٹے جانور کر لے، یعنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق
جو انسان اصل تو مقصود اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو جس انداز سے وہ انسان کر لے تو، لیکن یہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ قربان عقیقے کے جو جانور ہیں ان میں قربانی کے جانور کی شروط لاگو تو نہیں ہوتی، لیکن جو عیوب ہیں ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے، ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے، جیسا کہ کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اتنا زیادہ کمزور نہ ہو کہ ہوا تیز چلے تو گر جائے، اور اس کی ہڈیوں کے اندر میکھی ختم ہو چکی ہو، جو ہم نے قربانی کے مسائل میں پڑھا تھا۔ تو اگرچہ ہم یہ ساری شروط تو نہیں لگاتے، لیکن کم از کم عیوب نہ ہو، عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ باقی ہم یہ نہیں کہیں گے بہت زیادہ موٹا تازہ ہو، بہت زیادہ بڑا ہو، لیکن یہ اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، اصل نیکی کو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو۔ تو عیب والے جانور اللہ کے لیے قربان کرنا، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی 7ویں روز سے پہلے عقیقہ کر لے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسے آدمی نے جس نے 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کر لیا ہے، سنت کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، لیکن اس نے عقیقہ ہو گیا، یعنی عقیقہ ہو جائے گا اس کا، جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں گروی رکھا ہوتا ہے، تو وہ گروی سے تو نکل جائے گا، گروی سے تو نکل جائے گا، لیکن اس نے سنت پہ عمل نہیں کیا، سنت پہ عمل نہیں کیا، لیکن گروی سے وہ نکل جائے گا، تو گویا کہ حق ہی اس کی طرف سے ادا ہو گیا ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ 7ویں دن ہی کیا جائے یا اس کے بعد کیا جائے، 7ویں دن یا کسی عذر کی وجہ سے اس کے بعد کیا جائے۔ تو کیا 7ویں روز کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، 7ویں دن کے بعد بھی آپ 8ویں دن بھی کر سکتے ہیں، 9ویں دن بھی، کسی عذر کی وجہ سے۔ اور ایک مثلا آزار میں سے عذر یہ ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کو ابھی تک گھر میں نہیں لایا گیا، تو کہتے ہیں جی چلیں جب بچہ صحیح ہو کے آئے گا تب ہم کر لیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل تو مقصود عقیقہ کرنا ہے، تو ہم کہیں گے افضل یہ کہ 7ویں دن کیا جائے، لیکن اگر بچہ ہاسپٹل میں کمزور ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، مطلب اس کا ٹریٹمنٹ علاج وغیرہ چل رہا ہے، تو اس کو آپ ہاسپٹل میں رکھیں، جب آ جائے تب کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں انشاءاللہ اس میں۔ کیا انسان خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر انسان کو پتا ہے کہ اس کے والدین بیچارے بالکل سادہ سے تھے، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اس کا عقیقہ نہیں کر سکے، یا غربت کی وجہ سے بعد میں اللہ نے اس کو مال دیا، صاحب حیثیت ہو گیا، اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا، تو اس کو احساس ہوا کہ بھائی میرا تو عقیقہ ہوا ہی نہیں، تو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتا ہے، کیونکہ وہ گروی ہی ہے، وہ گروی ہی ہے، اگر صاحب استطاعت ہو چکا ہے تو وہ گروی ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں جب تک صاحب استطاعت نہیں ہو جاتا تب تک وہ معاف ہے، لیکن جب صاحب استطاعت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ کر لے، اس کو چاہیے کہ کر لے۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین مطلب جاہل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا عقیقے کے بارے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو 1-2 کلو لڈو لے آئیں، 1-2 کلو برفی لے آئیں اور وہ ہمسایوں میں تقسیم کر دیں، اور بس یہ عقیقہ ہو گیا، یعنی لڈو ذبح کر دیں، لڈو ذبح کر دیں، برفی ذبح کر دیں، گلاب جامن ذبح کر دیں، مٹھائی ذبح کر دیں، یہ اصل میں عقیقہ وہ سمجھتے ہیں۔ اور احناف کے ہاں تو ماشاءاللہ ہے ہی اصل عقیقہ یہ کہ آپ جو ہے وہ لڈو لے ہیں، برفی لے ہیں اور وہ کھلا دیں، بس یہ عقیقہ ذبح ہو گیا، جانور ذبح ہو گیا، اکثر بیچارے یہ سمجھتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ بعد میں پڑا، سمجھدار ہوا، اللہ نے اس کو علم دیا، شعور دیا، اور اس کو پتا چلا کہ میرا تو عقیقہ ہوا ہی نہیں، وہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ دلیل موجود ہے، اور دلیل کیا ہے؟ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہے، یہ دلیل ہے۔ عقیقے کی بجائے جانور کی قیمت صدقہ کر دینا، عقیقے کی بجائے جانور کی قیمت صدقہ کر دینا، تو افضل یہ ہے کہ عقیقہ کرے، افضل یہ ہے کہ عقیقہ کرے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ کسی مثلا ادارے میں، کسی مدرسے میں، کسی جگہ جہاں فقراء اور مساکین رہتے ہیں، وہاں جا کے وہ ان کو بکرا لے جا کے دے دے، یہ افضل ہے۔ ہو سکتا ہے بعض ادارے والے، مطلب بعض لوگ تعویلیں کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے لہٰذا ہم عقیقہ نہیں کریں گے، کہتے ہیں جی ہمیں آپ پیسے دے دیں ہم خود کر لیں گے، اور بعد میں وہ پیسے کہیں اور استعمال کر لیتے ہیں۔ تو افضل یہ ہے کہ انسان خود کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے خود نہیں کر سکتا تو پیسے دینے کی بجائے جہاں وہ کروانا چاہتا ہے وہاں بکرے خرید کے لے جا کے دے دے، وہاں بکرے خرید کے لے جا کے دے دے، بجائے اس کے کہ پیسے دے کے آئے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بندہ قابل اعتبار ہے اور پتہ ہے کہ یہ عقیقہ کر لے گا تو اس کو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ افضل یہ کہ انسان خود خرید کر کرے، اگر خود نہیں کر سکتا
تو جہاں کسی ادارے میں یا کسی مطلب کسی فاؤنڈیشن وغیرہ میں دینا چاہتا ہے تو وہاں خرید کر بکرے دے، بکرے خرید کر دے، پیسے نہ دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ کسی اور جگہ پہ اس کو لگا لے اور اس کی طرف سے عقیقہ نہ ہو، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ یا خود کرے یا پھر خرید کر بکرا دے دے، بکرے وغیرہ دے دے اور وہ لوگ کر لیں۔ نہ تمام بچے کی طرف سے عقیقے کا حکم، یعنی اگر بچہ جو ہے وہ مکمل ہونے سے پہلے گر جاتا ہے، یعنی جس کو اسقاط حمل کہتے ہیں، اگر وہ بچہ مکمل ہونے سے پہلے گر جاتا ہے یا بعد میں تو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر بچہ مکمل ہو کر مطلب کہ اسقاط حمل ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے گا۔ واللہ عالم، یہ احتیاطی مسئلہ ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن ہمارے ہاں ویسے یہ عرف میں یہ چیز موجود نہیں، ہمارے ہاں عرف میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اصل جو شکرانہ ہے یعنی شکر کے طور پہ ہے، وہ اس کے اندر مطلب کہ مجھے اس اعتبار سے مناسب نہیں لگتا، کیونکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ شکرانے کے طور پہ ہم مطلب یہ کر رہے ہیں، اور بچہ گروی رکھا ہوتا ہے تو بچہ تو فوت ہو چکا پہلے ہی، وہ پیدا ہی فوت شدہ ہوا ہے، لہذا اس کا آپ شکرانہ کیسے کر رہے ہیں؟ واللہ عالم، میں اس رائے کے مطلب موافق نہیں ہوں کہ اس کا بھی کرنا چاہیے۔ جو بچہ یعنی مردہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونے کے فوراً بعد مر جاتا ہے، تو واللہ عالم، میں یہ ایک ذاتی اجتہادی رائے ہے، مطلب اجتہادی مسئلہ ہے، اگر کوئی کہتا کرے تو واللہ عالم کو واضح دلیل نہیں ہے۔ میت کی طرف سے عقیقہ، اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے مر گیا ہے یا 1 دن بعد 2 دن بعد، اس کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اظہار غم کا مطالبہ یہی ہے، تقاضا یہی ہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے، اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے۔ زندہ والدین کی طرف سے عقیقہ، اگر کوئی بندہ اس کو پتہ چلا کہ میرے تو والدین کا بھی عقیقہ نہیں ہوا اور وہ زندہ ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی گروی رکھے ہوئے ہیں، تو شروع ہو جاؤ، پھر جن جن کے والدین گروی رکھے ہوئے ہیں شروع ہو جاؤ اور ان کے عقیقے شروع کر دو، اپنے بھی شروع کر دو، ان کے بھی عقیقے شروع کر دو۔ جی، عقیقے کے جانور کے گوشت اور کھال کا مصرف کیا ہے؟ تو یہ ایک صدقہ ہے، انسان خود بھی اس میں سے کھا سکتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دے سکتا ہے، اور فقراء اور مساکین میں بھی بانٹ سکتا ہے، اور وہ تو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں، اور ہو تو اس کے چاول وغیرہ جس طرح بھی کوئی بنا کر اس کو دیگ وغیرہ بنا کر تقسیم کر دیں، جس طرح بھی ہے۔ اس میں میرے خیال میں شریعت میں وسعت ہے، اس مسئلے میں شریعت میں وسعت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا گوشت جو ہے وہ خود کھا لے، کچھ ہمسایوں کو دے دے، فقراء مساکین میں دے دے، لیکن اب زیادہ بہتر یہ ہے کہ جیسے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، اگر اس طرح کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، باقی اس میں آزادی ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے جس طرح بھی انسان کرے۔ جی، آگے انہوں نے مسئلہ ذکر کیا ہے ناموں کے حوالے سے، یہ عقیقے کے ہی مسائل میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تحفۃ المودود باحکام المولود، تحفۃ المودود باحکام المولود کتاب انتہائی عمدہ ہے۔ اس میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقیقے کے بارے میں، بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ بچے کی تربیت کے حوالے سے بڑی عمدہ اور بہترین حکمت بری باتیں لکھی ہیں کہ بچے کو کس عمر میں کون سی خوراک دینی چاہیے، بچے کو نرم غذائیں کب دینی چاہیے، بچے کو سخت غذائیں کب دینی چاہیے، بچہ جب دانت نکالنے لگے اس وقت بچے کو کس طرح کی غذا دینی چاہیے، دانتوں پہ کیا ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچہ جب بولنا شروع کر دے تو سب سے پہلے اس کو کون سے الفاظ سکھانے چاہیے، کون سی دعائیں سکھانی چاہیے، اس طرح کی بہت اچھی باتیں، قیمتی باتیں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تحفۃ المودود باحکام المولود کے اندر ذکر کی ہیں۔ قابل مطالعہ ہے اور قابل لائق ہے اور قابل قراءت ہے، اور انتہائی عمدہ اور بہترین کتاب ہے، آپ کے زیر مطالعہ رہنی چاہیے۔ ناموں کے حوالے سے ویسے پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ کلاس میں اس موضوع پر بات کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں عقیقے کی تعلیمات اور بچے کا ختنہ کرنے کی تعلیمات دی ہیں، وہاں بچے کے ناموں میں سے اچھا نام رکھنے کی بھی نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اور یہ اولاد کے حقوق میں دوسرا حق ہے، یہ اولاد کے حقوق میں دوسرا یا تیسرا حق ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اور اس کا مطلب کہ
اس کے بال مونڈے جائیں، اس کا ختنہ وغیرہ کیا جائے اور اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنا اولاد کا، یہ اولاد کا آپ پر حق ہے، یہ اولاد کا آپ پر حق ہے، چونکہ اگر آپ اپنی اولاد کا نام برا رکھتے ہیں تو بڑے ہو کر ان کو احساس ہوگا اور آپ پر غصہ بھی آئے گا کہ میرے والدین کو یہی نام نظر آیا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں تاکہ بچوں کو بڑے ہو کر خوشی ہو کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے اچھا نام منتخب کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کی اولاد کے جو نام ہیں یہ انسان کے عقیدے پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی آپ ایک آدمی کی اولاد کے ناموں سے اس کے دینداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جن علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ نام جو ہیں یہ انسان کے عقیدے پہ دلالت کرتے ہیں۔ انسان کا عقیدہ بیسیکلی کیسا ہے، اس کے بچوں کے، اس کی بچیوں کے نام اگر تو انگریزوں والے ہیں، اگر تو کفار والے ہیں، ایکٹرز گلوکاروں والے ہیں تو آپ کو اس کے عقیدے کا اندازہ ہو جائے گا، اگر اسلامی نام ہیں تو بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ ناموں میں سے جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس مسئلے میں میرا تھیسس موجود ہے ایم فل کا، جو میں نے جامعہ اسلامیہ میں لکھا ہوا مدینہ میں، اس میں نے جو چیزیں مطلب جن مسائل کو ڈسکس کیا ہے ان میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں بطور فائدہ کے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ان احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ تمہارے ناموں میں سے، تو اگر ہم بچوں کے ناموں کی بات کریں تو سب سے افضل نام کون کون سے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ ناموں میں سب سے افضل نام دو، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہر وہ نام جس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام آئے، یعنی اس کی اضافت اللہ کی طرف ہو، اس کی اضافت اللہ کی طرف ہو، جیسے عبد الملک، عبد الجبار، عبد القہار، عبد السمیع، عبد البصیر، اور اسی طرح عبد الخالق، عبد الرازق، عبد الرزاق، عبد الباری، عبد القدوس، عبد السلام۔ یہ جتنے بھی اللہ کے نام احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں ان کی طرف اضافت کر کے نام رکھنا، یہ دوسرا سٹیپ، یعنی سب سے افضل دو ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اس کے بعد اللہ کے دیگر ناموں پر اضافت کر کے نام رکھنا، عبد الملک، عبد الجبار، عبد القہار، عبد السمیع، اس طرح کر کے۔ اس کے بعد انبیاء اور صالحین کے نام، اس کے بعد انبیاء اور صالحین کے نام، یعنی کہ اگر کوئی بندہ نام رکھنا چاہتا ہے تو ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھیں۔ اگر یہ نہیں آپ نے رکھ لیے تو اس کے بعد اللہ کے دیگر نام بھی تو ہیں، ان کی طرف اضافت کریں، عبد الملک، عبد الجبار، عبد المحسن، عبد القہار، عبد السمیع، عبد الخالق، عبد الباری، عبد الرزاق، عبد الرازق اور عبد الحفیظ، یہ مختلف اللہ کے نام ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ پھر انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں۔ اچھا، وہ بندہ اگر آپ سے یہ پوچھے کہ جی انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا بہتر ہے، یہ کس نے کہا، تو ہم کہیں گے اس کی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ابراہیم رکھا ہے، اور صحابہ نے جب پوچھا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے نام کیا رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے جد اعلیٰ یعنی ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا، یعنی اپنے والد ابراہیم کے نام پر میں نے رکھا۔ تو اس طرح ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ جب ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے بچوں کے نام اپنے صالحین کے نام پر رکھتے تھے، اپنے بچوں کے نام اپنے صالحین اور نیک لوگوں کے ناموں پہ نام رکھتے تھے۔ تو ہم کہیں گے کہ سب سے بہترین اور افضل لوگ انبیاء ہیں، اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھیں۔ اگر انبیاء کے ناموں پہ رکھنا چاہتے، صحابہ کرام صالحین ہیں ان کے ناموں پہ رکھیں، تابعین ہیں، ائمہ اعظام ہیں، صحابیات ہیں، بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں پہ رکھیں، بچوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھیں، تو دلائل موجود۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے میں کوئی اور نام رکھنا چاہتا ہوں، تو ہم کہیں گے اگر آپ عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الملک، عبد العزیز، عبد الجبار بھی نہیں رکھنا چاہتے، اگر آپ جو ہے وہ
صحابہ کرام انبیاء کے ناموں پر بھی رکھنا چاہتے تو پھر آپ ایسا نام رکھیں کہ جس کا معنی اچھا ہو، ایسا نام رکھیں جس کا معنی اچھا ہو، عمدہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پر ایسا نام نہ رکھیں کہ وہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں کے طنز و مزاح کا نشانہ بنے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرا نام جو ہے وہ سارق ہے، میرا نام سارق ہے، اور آپ کو پتا ہے سارق چور کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرے باپ کا نام ظالم ہے۔ حضرت عمر نے کہا بڑی عجیب بات ہے، بیٹا چوری کرتا ہے، باپ ظلم کرتا ہے، یعنی بیٹے کا نام سارق تھا، باپ کا نام ظالم تھا، اور یہ صحیح واقعہ ہے۔ یعنی بیٹے نے کہا میرا نام سارق ہے، چوری کرنے والا، اور انہوں نے کہا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرے والد کا نام جو ہے وہ ظالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے تم باپ بیٹا ہو کہ بیٹا چوری کرتا ہے، باپ ظلم کرتا ہے، اپنے نام بدلو۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک بچی کا نام آسیہ ہے، ایک بچی کا نام آسیہ ہے عین کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام بدل دو، اس کا نام جمیلہ رکھو، اس کا نام جمیلہ رکھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا نام جو ہے وہ آسی دیکھا، العاص، العاص یا العاصی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت موتی، تو موتی، تیرا نام موتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ہونے کی وجہ سے، ان کے معنی خراب ہونے کی وجہ سے بدلے۔ تو یہ نہ ہو کہ بندہ کہے جی یہ نام بڑا پیارا ہے لیکن اس کے معنی پہ غور ہی نہ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نام کسی گندی چیز کا ہو سکتا ہے وہ نام کسی اور، مثلا مثال کے طور پر ہمارے یہ واقعہ صرف میں بطور ہمارے مسئلے سے متعلق ہے، تو ایک انڈونیشیا ہے، انڈونیشیا کے اندر قرآن کریم کھول کر اوپر جہاں انگلی آ جائے بچے کا نام رکھ دیتے۔ یعنی ہمارے دوست وہاں انڈونیشی بتایا کرتے تھے، کہتے کہ ہمارے وہاں انڈونیشیا میں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جو جاہل جو لوگ ہیں عوام، وہ قرآن کھولتے ہیں، جو سامنے ورڈ آ جائے لفظ پہ انگلی رکھتے ہیں، آنکھ بند کر کے جہاں انگلی آ جائے وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی ماں نے انگلی بند کر کے، انگلی آئی تو ابلیس پہ آ گئی، انگلی آ گئی تو کس پہ آئی؟ ابلیس پر۔ تو کہتے ہیں ابلیس پہ انگلی آئی تو اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھنا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ ابلیس شیطان کو کہتے ہیں؟ کہتی ہے نہیں، شیطان کو بھی چاہے کہتے ہیں لیکن نام بڑا پیارا ہے۔ کیا کہنے لگی؟ کہتی ہے کہ میں نے تو ابلیس ہی اپنے بچے کا نام رکھنا ہے چونکہ میری انگلی ابلیس پر آئی ہے۔ اس نے کہا ابلیس شیطان کو کہتے ہیں؟ کہتی کوئی بات نہیں لیکن نام تو پیارا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کے نام رکھنا یہ حق ہے بچے کا، آپ اس کو اچھا نام دیں، اس کو اچھا نام دیں، پیارے پیارے نام، انبیاء کے نام، صحابہ کرام کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اضافت کر کے رکھیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الملک، عبد الجبار، عبد المحسن، اور یہ سب سے افضل ہے، اور یہ سب سے افضل ہے۔ بچے کا نام رکھنے کا کس کو حق ہے؟ والدین کو حق ہے، اس کے بعد جو زیادہ اس کے قریبی ہیں ان کو بچے کا نام رکھنے کا حق ہے۔ کیا ایک سے زیادہ نام رکھے جا سکتے ہیں؟ نام ایک سے زیادہ رکھے نہیں جا سکتے، کنیت رکھی جا سکتی ہے، لقب رکھا جا سکتا ہے، جیسے صحابہ کرام کے نام بھی تھے، کنیتیں بھی تھی۔ مثلا آپ نام محمد رکھ لیں، کنیت ابو عبداللہ رکھ لیں، کوئی اور رکھ لیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ جو ہے وہ نام ہی، جیسے ہمارے ہاں مرکب نام رکھے جاتے ہیں نا، محمد عبد الرحمن، محمد احمد، محمد فلان، تو عرب کے ہاں ایسا نہیں، عرب کے ہاں صرف سنگل نام رکھا جاتا ہے۔ محمد ہے تو محمد ہی ہے، محمد احمد نہیں۔ عثمان ہے تو عثمان ہی ہے، محمد عثمان نہیں۔ عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن ہی، محمد عبد الرحمن نہیں۔ عرب کے ہاں اگر آپ کہیں گے نا محمد عبد الرحمن تو وہ سمجھیں گے محمد بیٹا ہے، عبد الرحمن باپ ہے، اس طرح کر کے۔ ان کے ہاں مرکب نام نہیں ہوتے، ہمارے ہاں مرکب استعمال ہوتے ہیں، اور بہتر بھی یہ ہے کہ آپ سنگل نام رکھیں۔ محمد ہے تو محمد ہی رکھیں، احمد ہے تو احمد ہی رکھیں، عثمان ہے تو عثمان رکھیں، محمد عثمان نہ رکھیں، عثمان ہے تو عثمان ہی رکھیں، محمد عمر نہ رکھیں، عمر ہی رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ان ناموں کے رکھنے سے بچیں اپنے بچوں کے نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہے یا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں یا اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان ناموں کے رکھنے سے۔ مثلا آپ کسی کا نام شہنشاہ رکھ دیں، اب شہنشاہ نام رکھنا حرام ہے، شہنشاہ نام رکھنا حرام ہے کیونکہ شہنشاہ کا مطلب بادشاہوں کا بادشاہ، اور حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے مذمت کی ہے اور وہی سنائی ہے اس بندے کے بارے میں جو اپنا نام شہنشاہ رکھتا ہے یا اپنے آپ کو مالک الملوک یا شہنشاہ کہتا ہے۔ اور اسی طرح مثلا کوئی بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں خالق ہوں،
یا اس طرح کے نام جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، جن کے معنی اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان معنی کی وجہ سے وہ نام ہم بندوں کے نہیں رکھ سکتے. مثلا کسی کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، رحمان اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لیکن بعض جاہلوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو یہ نام دینا درست نہیں ہے. گڑتی دینا، بچے کو گڑتی دینا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے. اور یہاں ایک تنبیہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ بعض لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نیک آدمی سے اس کو گڑتی دلوانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس کی تہنیت کروانے کے لیے، کسی نیک آدمی تبرک لینے کے لیے کہ جی اگر کوئی نیک آدمی جو ہے اس کو گڑتی دے گا تو بچہ نیک ہوگا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس ارادے سے بچے کو کسی نیک آدمی کے پاس لے کے جانا کہ اس کو گڑتی دے گا تو بچہ نیک ہوگا، یہ درست نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کو درست کہا ہے. بچے کے منہ میں میٹھی چیز ڈالنا یہ سنت ہے. ذرا یہاں باریک نقطہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. گڑتی دینے کو میں غلط نہیں کہہ رہا، بچے کے منہ میں کوئی میٹھی چیز نرم کر کے ڈالنا یہ غلط نہیں، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے. لیکن کسی ولی کے پاس لے کے جانا، کسی نیک آدمی کے پاس لے کے جانا تاکہ وہ اس کو گڑتی دے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، یہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا. یہ انتہائی باریک نقطہ ہے جو ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. یعنی گڑتی دینا غلط نہیں، بچے کے منہ میں کھجور نرم کر کے ڈالنا کوئی چیز چونکہ طبی طور پہ، میڈیکلی طور پہ یہ بچے کو فائدہ دیتی ہے، میڈیکلی طور پہ یہ بچے کو فائدہ دیتی ہے کہ بچے کو کوئی میٹھی چیز سب سے پہلے پیٹ میں جائے انسان کا لعاب مل کر، جب لعاب اس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بچے کو میڈیکلی طور پہ فائدہ دیتی ہے. لیکن کسی نیک آدمی کے ساتھ جائیں اور اس کے پاس جا کے دلوائیں، اس کی کوئی شریعت کے اندر دلیل نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ بچوں کو لے کر جاتے تھے تو اللہ کے نبی صاحب سے تو تبرک لینا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو صحابہ تبرک لیتے تھے، آپ کے وضو کے قطرات جسم پہ مل لیتے تھے، آپ وسلم کا لعاب دہن اپنے جسم پہ مل لیتے تھے اور اپنے بچوں کو بطور تبرک کے اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاتے تھے. لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ جی اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، اس کے بعد ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو میں کہوں گا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ اپنے بچوں کو ابو بکر کے پاس لے کر نہیں آئے، اپنے بچوں کو عمر کے پاس لے کر نہیں آئے، اپنے بچوں کو عثمان کے پاس لے کر نہیں آئے، اپنے بچوں کو علی کے پاس لے کر نہیں آئے، ائمہ کے پاس لے کر نہیں آتے تھے. اگر بچے کو کسی نیک آدمی سے گڑتی دلوانا ثابت ہوتا، اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہ ہوتا، تو ابو بکر سے افضل کون ہے، عمر سے افضل کون ہے، عثمان سے افضل کون ہے، ان سے زیادہ نیک آدمی کون اور ہمیں ملتا ہے. ان سے صحابہ نے اگر اپنے بچوں کو گڑتیاں نہیں دلوائی، اپنے بچوں سے تبرک نہیں دلوایا صحابہ کرام سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو گڑتی دینا تو سنت ہے، لیکن کسی نیک آدمی کا ارادہ کر کے جانا کہ وہ گڑتی دے گا تو بچہ نیک ہوگا، یہ صحیح اور درست نہیں ہے. واللہ اعلم. 9 ملوک بچے کی وفات پر صبر کرنا، جی ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے 2 بچے یا 3 بچے، بعض حدیث کے اندر ذکر ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بنا دے گا. بیٹیوں کی ولادت پر جو لوگ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ جہلیت کے جو کفار مشرکین کی ان کی عادت ہے. کسی مسلمان کو بیٹی کی ولادت پہ تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت اس کے گھر آئی ہے. اور جس کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹی کی قدر کیا ہے اور بیٹی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ کفار کا طریقہ تھا کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرہ خوشخبری سنتے ہی سیاہ ہو جاتا تھا. لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر خوش رہے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. یہ جہلیت اور اہل جہلیت کا فعل ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر انسان گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے، طلاق دے دے یا اس طرح کی بری باتیں اپنی بیوی کو لگا کے کرے. یہ درست نہیں ہے. اللہ اعلم. بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کا نتیجہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، من اعلی جاریتین حتی تبلغا، کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور ان کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کرتا ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں. اللہ کے نبی صاحب نے ضم بین اصابعہ، اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے
کہ جو بندہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت اور پرورش کرتا ہے، تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے، اس کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت، جنت میں نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوگا، بشرط ایمان، بشرط ایمان۔ بچوں کو بوسہ دینا یہ بچوں کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور وہ صحابی حضرت اقرا بن حابس کا واقعہ معروف ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس حسن و حسین آئے، اللہ کے نبی نے بوسہ دیا تو اس نے تعجب کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے، میں نے آج تک کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کروں؟ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کیا کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو بچوں کو بوسو کنار کرنا، ان کو چومنا، ان کے ماتھے کو چومنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ان کے ساتھ محبت اور پیار کا ایک انداز ہے۔ چلیے جی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، یہ تھے کچھ اہم مسائل جو ہم نے ڈسکس کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔